طٰہٰ ہے، یاسین ہے، والضحیٰ ہے، حسینوں میں، احسن جمیلوں میں، اجمل شریفوں میں، اشرف، کسی کا بھی اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ حضور کا صرف ذکر کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے صحابہ کے تذکرے شروع کر دی۔ ابتدا حضور علیہ السلام سے کی، آگے تذکرے صحابہ کے شروع کر دیے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضرت عمر آ گئے، رحماء بینہم ابو بکر آ گئے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا عثمان و علی آ گئے۔ ان کے تذکرے اللہ نے انجیل و تورات میں بھی اسی طرح کیے جس طرح اللہ نے قرآن میں ان کے تذکرے کیے۔ کمثل زرع اخرج شطأہ فآزرہ ثم استغلظ فاستوى یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ نے ان کی مثال کھیتی کی طرح دی، جس طرح ایک کھیتی پر محنت کر کے ایک کسان اسے تیار کرتا ہے، صحابہ کی کھیتیوں پر محنت کر کے محمد عربی نے انہیں تیار کیا ہے۔ تو غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ اللہ نے اپنے رسول کی صرف رسالت والی صفت ذکر کی، پھر صحابہ کے تذکرے کیوں شروع کر دیے؟ تو مفسرین نے اس میں بڑا ایک دقیق نقطہ ذکر کیا ہے۔ ہمارے استاد یہ مکرم نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، حضور کا تذکرہ کر کے، امام کا تذکرہ شروع کر کے اللہ نے مقتدیوں کا تذکرہ چھیڑا ہے۔ استاد کا تذکرہ شروع کر کے اللہ نے شاگردوں کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ مقتدا کا ذکر شروع کر کے اللہ نے مقتدیوں کا ذکر شروع کیا ہے۔ اللہ اس امام کا تذکرہ چھوڑ کے، اس مقتدا کا تذکرہ چھوڑ کے، اس پیر کا تذکرہ چھوڑ کے مریدوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی عظمتوں تک تم پہنچو گے تو پہنچو گے، اس کے تقدس اور مقام تک تو تم پہنچو گے تو پہنچو گے۔ اگر اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کے یاروں کی عظمت دیکھ لو۔ اگر استاد کی عظمت تک پہنچنا ہے تو اس کے شاگردوں کی عظمتوں کو تو دیکھو۔ اگر پیر تک پہنچنا ہے تو اس کے مریدوں کی حالت تو دیکھو۔ اگر امام تک پہنچنا ہے تو اس کے مقتدیوں پر تو ذرا نظر کرو، جس کے مقتدی اتنے اعلیٰ ابو بکر و عمر جیسے ہوں، ان کا امام آمنہ کا لال کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن مقدس میں 1150 کے قریب آیات ہیں، 1150 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے یاروں کی تعریفوں کے پل باندھے۔ اللہ نے ان کی تعریفیں کی، ان کی عظمتوں کے گن گائے ہیں اللہ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بڑی گہری نظروں سے، عمیق نظروں سے جھانک کر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ کسے میں ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس دنیا کی طرف بھیجوں، کس کے دل پر میں قرآن مقدس کو اتاروں، کس کے سر پر میں ختم نبوت کے تاج کو سجاؤں۔ فوجد قلبہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پھر اللہ نے میں محمد عربی کے دل کو سب سے پاکیزہ دل بنایا اور سمجھا۔ اصطفاہ اللہ لنبوتہ ولرسالتہ، سب دلوں میں پسند کر کے اللہ نے محمد عربی کے دل کو اس قدر سمجھا کہ اس پر میں اپنا کلام نازل کر دوں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر پھر اللہ نے اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو اتارا۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے جھانکا، اللہ نے اطلاع دی، اللہ مطلع ہوا۔ اس دل کو سب سے پاکیزہ دل پانے کے بعد، نبوت اور رسالت سے اسے سرفراز کرنے کے بعد، پھر اللہ نے اس کے لیے وزیر ڈھونڈنے شروع کیے۔ اللہ نے اس کے یار ڈھونڈنے شروع کیے۔ فنظر قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل کو پا لینے کے بعد، نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنے کے بعد، اللہ نے پھر ساری کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی۔ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لصحبت نبی ولاقامت دین، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کے یاروں کے دلوں کو پایا اور انہیں اپنے نبی کا یار بنا دیا اور ان کے ذریعے سے دین کو قائم کر دیا۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم کر دیا، ولاقامت دینہ۔ اور دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اصحاب پیغمبر کے دلوں کو سب سے پاکیزہ بنایا پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو جب اس طرح پاکیزہ پایا تو اللہ نے اسے اپنے نبیوں کے یار بنا دیا۔ اب وہ دین کے لیے اپنے سر کٹا تو سکتے ہیں، کبھی غیر کی طرف نہیں جا سکتے۔ یقاتلون علی دینہ، تو یاد رکھ لیجئے جس طرح اللہ نبوت کے لیے نبیوں کو چنا کرتا ہے، اسی طرح نبوت کا ساتھ دینے کے لیے اللہ صحابہ کو بھی خود چنا کرتا ہے۔ خود اللہ نے چننا ہے، خود اللہ نے۔ ورنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اکثر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آ کر خسیس و رذیل معاذ اللہ قسم کے لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیجئے تو پھر آپ کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے پر تیار ہیں، لیکن قربان جائیں۔ اللہ بڑی حکیم ذات ہے، اللہ علیم بذات الصدور ذات ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو بات بنی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو معاملہ ضرور ہوگا کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کو اللہ نے محمد کے قریب نہیں آنے دیا اور حبشے سے بلال کو اٹھایا
رسول اللہ کے قدموں میں لایا، پھر اس کی جنت کو، اس کی آہٹ کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ذہن میں بات آتی ہے کہ آخر یہاں کا چودھری نہ آ سکا اور حبشہ کا غلام آ گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے دلوں کو جھانک کر دیکھا تھا، 1000 ابو جہل کے دلوں کو اکٹھا کیا جائے، رب کعبہ کی قسم بلال کے دل کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلال کے دل کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے اللہ نے چنا، اسے چنا اللہ نے۔ ہاں جی، تو یہ اکثر کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں ہم ایمان لائیں، ہم چودھری، ہم سردار، ہم وڈیرے، ہم ان کی طرح کیسے ایمان لے کر آئیں؟ لیکن اللہ کی محبت دیکھیے اصحاب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نبی کو جواب نہیں دینے دیا، عرش سے اللہ خود بولے، جو آپ کے یاروں کو بے وقوف اور معاذ اللہ سفہاء کہے کائنات میں، اس سے بڑا بے وقوف تو ہے ہی کوئی نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ لوگ خود بے وقوف ہیں۔ تو اکثر ان لوگوں کی یہ نظر و فکر ہوتی تھی اور یہ بات کیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دینا تو پھر ہمارا ایمان لانا بنتا ہے، ہم پھر ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر ایمان لانا ہے تو پھر اسی طرح حضور کی خدمت میں آنا ہوگا جس طرح یہ غریب بیٹھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا پسند نہیں، اگر ان کے ساتھ تمہیں حضور کے قدموں میں آنا پسند نہیں تو پھر میں اللہ کا اعلان بھی سن لو، دنیا میں ایمان لانے والے مجھے بڑے پسند ہیں، مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے بڑا ان سے اور بڑا پیار ہے ان سے جو مجھ پر ایمان لائیں۔ لیکن اگر تمہیں اصحاب محمد کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھنا پسند نہیں تو مجھے اللہ کو تمہارا ایمان لانا بھی پسند نہیں، پھر مجھے اللہ کو تمہارے ایمان بھی پسند نہیں، تمہارے ایمان کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا ہو تو پھر اسی طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی، بلال و خبیب و صہیب میرے اوپر ایمان لے کر آئے، پھر ان کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ انہیں اپنی مجلس سے دور کرو، میں کہتا ہوں مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں۔ تبھی تو قرآن نے ان کے گن گائے ہیں۔ یوں ہی اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے اپنی رضا کے، یوں ہی اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنت تیرے یاروں کے لیے سجائی ہے، یوں ہی اللہ کہتا ہے کہ میں اگلے پچھلے تیرے سارے یاروں سے راضی ہو گیا ہوں، یوں ہی اللہ کہتا ہے کہ اگر کامیاب جماعت دیکھنی ہے تو میرے پیغمبر کے یاروں کو دیکھو۔ نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے محمد عربی کے ساتھ وہ وفا کی ہے، خدا کی قسم کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اتنا وفادار نہیں ہو سکتا جتنا محمد کے یار محمد عربی کے وفادار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہر کھیتی بان کو اپنی کھیتی پیاری ہے، ہر محنت کرنے والوں کو اپنی محنت سے پیار ہے، تو پھر ذہن میں یہ بات رکھی ہے محمد عربی کی کھیتی محمد عربی کے یار ہیں، اور ان سے محمد عربی کو بڑا پیار ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے معاملے میں کبھی دوسری طرف نہ جانا، کبھی دوسری طرف نہ جانا، کہ میرے ساتھ محبت وہی کرے گا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔
اور میرے ساتھ بغض بھی وہی رکھے گا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اللہ ہمیں اس جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب